إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب معزز و مکرم سواه. حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ یہ مہینہ ماہ رجب المرجب ہے، آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی بڑی شان اور عظمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب بھی یہ مہینہ جلوہ فگن ہوتا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اے اللہ، رجب کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اور ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ مہینہ عظمتوں کا، رفعتوں کا ہے۔ ایک تو اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر دوسری نسبت اس مہینے کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی خصوصی طور پر ہے کہ اس مہینے کی 26ویں تاریخ 27ویں شب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج پر بلایا۔ آپ کو اپنے گھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے 7 آسمانوں میں، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ نے چاہا آپ کو سیر کرائی، اور اپنے رخ انور کے دیدار سے مشرف فرما کر نمازوں کا تحفہ دے کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کاشان اقدس میں واپس بھیجا۔ یہ نسبت بھی حاصل ہے اس مہینے کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو اس مہینے میں جہاں سید الانبیاء علیہ السلام کو نسبت حاصل ہے، تو وہیں سید الاولیاء مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بھی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، تو اس کو خاص نسبت حضرت مولائے کائنات سے بھی حاصل ہے۔ پھر وہیں ہم دیکھتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے راجہ، خواجاؤں کے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بھی اس مہینے کی 6 تاریخ کو ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے اس مہینے کو بھی نسبت حاصل ہے۔ تو آج کی جو تاریخ ہے 4 تاریخ، آنے والے 2 ایام کے بعد دیار ہند میں جو سب سے عظیم المرتبت روضہ ہے، جو ہم غریبوں کا کعبہ ہے، جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا، اسی کعبے کے متوالوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی غریب نواز عطائے رسول کی کچھ سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو میں ختم کروں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت مبارک بھی اسی مہینے میں 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو بعض روایت کے مطابق آپ کی ولادت مبارک ہوئی، اور آپ کے والد مبارک حضرت خواجہ غیاث الدین علیہ الرحمۃ والرضوان ایک بلند پایا عالم دین بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، تو ابتدائی تعلیم آپ ہی کے ہاتھ پر ہوئی۔ آپ سنجر کے علاقے، یعنی اس وقت سستان تھا، اب جو ایران ہوا ہے، وہاں اس ملک میں سنجر کے علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اسی لیے آپ کو آپ کے نام کے ساتھ سنجری بھی لگایا جاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اور تربیت آپ کے والد ماجد ہی کے ہاتھ پر آپ کی ہوئی۔ 7 سال کی عمر شریف میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اور 12-13 سال کی عمر مبارک میں آپ نے علوم ظاہری کو مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ علوم باطنی کی تلاش میں تھے۔ 14 یا 15 سال کی عمر مبارک کے درمیان میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری آپ ہی کے کاندھوں پر آئی۔ والد ماجد کے ترکے میں چھوڑا ہوا ایک باغ تھا، ایک پنچکی تھی، اس باغ کی دیکھ بھالی اور پنچکی سے جو کچھ سامان تیار ہو سکتا تھا کر کر حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے گھر کا گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں پانی ڈال رہے تھے کہ وقت کے ایک ولی مجذوب صفت شخصیت حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔
آپ باغ کے قریب سے جا رہے تھے، حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے دیکھا کہ ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہے جو میرے باغ کے پاس سے گزر رہی ہے، اور یہ ولی صفت اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرے باغ میں تشریف لائے۔ آپ کی دعوت کو قبول کر کے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اس باغ میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں آرام فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان آپ کی سامنے آپ کو انگور وغیرہ پیش کرتے ہیں، آپ اس میں سے تناول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی ٹوکری میں سے، اپنی تھیلی میں سے کچھ روٹی کا ٹکڑا نکال کر آپ چباتے ہیں اور حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کو وہ کھلا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا، حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب میں جہاں ظاہری علوم کی طرف متوجہ ہوا کرتا تھا، اب میری پوری کیفیت باطنی علم کی طرف مبذول ہو گئی۔ میں نے اس کے بعد فوری طور پر اپنا باغ بھی بیچ دیا، پنچکی کو بھی فروخت کر دیا۔ فروخت کر کے جو بھی رقم آئی تھی میں نے ساری اللہ کی راہ میں وہ صدقہ اور خیرات کر دی۔ اس کے بعد میں سفر کے لیے نکل پڑا پیر و مرشد کی تلاش میں۔ کئی شہروں کے نام آتے ہیں جہاں حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے پیر و مرشد کی تلاش میں سفر کیا۔ بڑے بڑے اس وقت کے جو روحانی علاقے تھے ان کی طرف حضرت غریب نواز نے سفر کیا۔ بغداد معلیٰ بھی گئے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ 3 دن آپ وہاں آپ کے گھر پر قیام فرما رہے، کیونکہ حضرت غریب نواز اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ داری بھی تھی۔ خلیر بھائی آپ کے ہوتے تھے حضرت غوث اعظم کے حضرت غریب نواز، تو اس رشتہ داری کی بنا پر آپ کو وہاں پر مدعو بھی کیا گیا، آپ کے گھر میں آپ وہاں رہے بھی۔ اس کے بعد آپ وہ سفر جاری رکھے۔ بعد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمت والرضوان جو حضرت غریب نواز کے پیر و مرشد ہے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان اپنے پیر و مرشد کی نگاہ عنایت میں رہنے لگے اور وہاں پر آپ کی خدمت کرنے لگے۔ دیکھے ہندوستان کے سب سے بڑے ولی ہے، لیکن وہ ایسے ہی مقام پر نہیں پہنچ گئے۔ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب وہ معین الدین میرے وطن میں تھے تو میرے مشکل کام آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یا آپ کی کرامتیں یا آپ کا مقام بچپن ہی سے ظاہر ہو گیا تھا، اور آپ کی غریب نوازی بھی بچپن ہی سے مشہور تھی۔ ایک مرتبہ آپ عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، نئے کپڑے آپ نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے آنکھ پر کپڑے نہیں ہیں اور رو رہا ہے۔ حضرت غریب نواز نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے گھر لے گئے۔ آپ پرانے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے اس غریب لڑکے کو عطا فرما دیے۔ تو یہ آپ کی غریب نوازی بچپن ہی سے چل رہی تھی۔ لیکن جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمت والرضوان کی تربیت میں آپ آئے تو روایت میں آتا ہے کہ 20 سال تک آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، اور صرف خدمت میں نہ رہے بلکہ ایسی خدمت کی کہ جہاں جہاں حضرت آپ کے پیر و مرشد جاتے تو آپ کا بستر، آپ کے کھانے کا سامان، ہر وہ چیز جس کی شیخ کو ضرورت ہوتی اپنے سر پر اٹھا کر آپ ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد آرام فرماتے یا رات میں عبادت میں ہوتے تو آپ ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہیں قریب میں بیٹھ جایا کرتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں سوتے تھے؟ کیونکہ مجھے نیند لگ جائے اور میرے پیر و مرشد کو کوئی مجھ کو حکم دینا ہو اور اس حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے۔ یہ خیال سے حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان چین سے سویا بھی نہیں کرتے تھے۔ ایسی خدمت آپ کے پیر و مرشد کی آپ نے کی۔ اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ کو سفر پر لے کر حج بیت اللہ پہنچے حج کے ارادے سے، اور حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کو حاضر کیا۔ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے پیر و مرشد نے حضرت غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری الہ، میں نے معین الدین کو یہاں تک پہنچایا ہے، اب تو اسے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت پیر و مرشد نے یہ کلمات کہے تو ادھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ جب یہ آواز آئی، پیر و مرشد کہتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر نماز ادا کرو۔ وہاں نماز ادا کرنے کے بعد
اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آپ کو پیر و مرشد لے جاتے ہیں۔ وہاں لے جا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر یہی الفاظ کہتے ہیں کہ میں نے معین الدین کو آپ تک پہنچا دیا، آپ ان کو قبول فرمائے۔ اور حضرت غریب نواز کو حکم دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کرے۔ جیسے ہی حضرت غریب نواز روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیک یا نبی اللہ کہتے ہیں، وہ کلمات کہتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ وعلیکم السلام یا قطب مشائق بر بحر، یعنی اے مشائق، قطب المشائق بر بحر کے، یعنی زمین کے بھی خود زمین پر جتنے خطے ہیں، زمین پر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو زمین کچی ہے یا پھر سوکھی ہے، دونوں کا اشارہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بر اور بحر کے قطب ہے آپ۔ قطبیت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو عطا فرما دی۔ یہ جب آپ کو بشارت ملی، وہاں سے آپ کے پیر و مرشد پھر آپ کو ساتھ لے کر آئے، پھر کچھ عرصے تک آپ پیر و مرشد کے ساتھ رہے۔ جب عمر مبارک کے 52ویں سال میں آپ پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے جب آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا، اس کے بعد آپ کو پھر آگے سفر کرنے کا آپ نے مشورہ دیا۔ وہاں سے جدائی ہوئی، جدائی سے پہلے ایک خاص محفل میں آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو گلے لگایا، گلے لگانا تھا۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو علوم اور معرفت میرے شیخ کے سینے میں تھی وہ گلے لگا کر انہوں نے میرے سینے میں اڈیل دیے۔ وہ علوم اور معرفت لے کر حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان سفر کرتے کرتے پھر سے حج کے موقع پر بیت اللہ میں پہنچے، حج کیا، وہاں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور پر پہنچے تو وہاں پر حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں مواجہ شریف کے سامنے ذکر و اذکار میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے حکم ہوا کہ اے معین الدین ہندوستان کی طرف جاؤ۔ جیسے ہی یہ حکم ملا میری آنکھ کھل گئی اور میں مضطرب ہونے لگا، بے چین ہونے لگا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ ہندوستان جاؤں، لیکن ہندوستان کہاں ہے مجھے پتہ نہیں ہے، کیا راستہ ہے، کس طرح سے جاؤں، کہاں سے جاؤں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ میری آنکھ پھر سے لگ گئی اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا راستہ مجھے بتایا کہ کس راستے سے ہندوستان جانا ہے، کہاں پر ہم کو قیام فرمانا ہے۔ یہ سارا منظر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ کو بتلا دیا۔ میں اس کے بعد اٹھا، سفر کے لیے تیار ہوا۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا، بہت سارے ملکوں سے، شہروں سے ہوتا ہوا پاکستان کا اس وقت جو شہر ہے لاہور، وہاں پر آپ پہنچے۔ وہاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمۃ والرضوان کا مزار مبارک ہے۔ وہاں پر آپ نے کئی مہینوں تک قیام فرمایا، اس بزرگ کی مزار کے قریب آپ نے چلہ فرمایا۔ وہاں سے برکتیں اور سعادتیں لینے کے بعد آپ دہلی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ دہلی سے ہوتے ہوئے جہاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم تھا کہ تم کو اجمیر جانا ہے، حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اجمیر تشریف لائے۔ دہلی آپ یہ اسی راستے میں آپ کی کرامتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ آپ کی کرامتیں پڑھتے ہیں تو ہزار ہا کرامتیں حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہم کو پڑھنے کے لیے ملتی ہے۔ تو حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان اسی سفر میں اپنی کرامتوں کو دکھاتے ہوئے، اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے، جب آپ مدینہ منورہ سے چلے تھے تو 40 اشخاص کی جماعت تھی جو حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کے ساتھ ہوئے، لیکن دہلی تک پہنچتے پہنچتے وہ تعداد بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہاں سے آپ اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اجمیر میں آپ جس وقت آئے اس وقت پرتھوی راج چوہان کی وہاں پر حکومت تھی۔ یہ پرتھوی راج چوہان کی ایک ماں تھی، وہ علم نجوم کی ماہر تھی، یعنی ستاروں کو دیکھ کر اس سے علم لگایا جاتا تھا۔ علم نجوم ایک علم ہے جو اسلام جس سے منع کرتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن سیکھنے والے سیکھتے ہیں۔ اس سے مستقبل کی قبروں کو بتایا جاتا ہے، وہ مستقبل کی قبریں کیا ہوتی ہے، وہ شیطان کے ذریعے معلومات حاصل کی جاتی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کی ماں جو علم نجوم کی ماہر تھی، اس نے اندازہ لگایا اور کہا کہ اے پرتھوی راج چوہان، 10 سال کے بعد تمہاری سلطنت میں ایک فقیر آنے والا ہے، تم اس سے الجھنا نہیں ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس کی ماں نے یہ 10 سال پہلے کہہ دیا تھا۔ 10 سال کے بعد حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان اس کی سلطنت میں اجمیر میں آتے ہیں۔ حضرت غریب نواز ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں
تو پرتھوی راج چوہان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، اس کے اونٹ چلانے والوں کی جو جماعت ہوتی ہے، وہ جماعت آ کر کہتی ہے، وہ آفیسرز کہتے ہیں کہ یہاں اٹھ جاؤ یہاں سے، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہے، اونٹ یہاں قریب میں اور بھی جگہ ہے، بیٹھ سکتے ہیں، ہم یہاں اس سائے دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، یہاں ہم کو بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے دو۔ وہاں آفیسروں نے کہا کہ نہیں، تم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت غریب نواز یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ ٹھیک ہے، یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان وہاں سے اٹھ کر آگے گئے اور انا ساگر کے قریب آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں صبح بادشاہ کے اونٹ آئے، اس مقام پر بیٹھے تو پھر بیٹھے ہی رہ گئے۔ لاکھ کوششیں ان کے اونٹ اٹھانے والوں نے کی، لیکن وہ اونٹ ہے کہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناگہاں یہ قبر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور اس بزرگ سے معافی مانگو اور کہو کہ ہمارے اونٹوں کو اٹھانے کی اجازت دے دے۔ وہ آفیسرز وغیرہ جو پہلے اصرار کر رہے تھے اب تشریف آئے حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ آپ ہم کو معاف کر دے، ہمارے اونٹ بیٹھے ہیں تو اٹھ نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ جاؤ، اللہ نے حکم دے دیا ہے تمہارے اونٹوں کو اٹھنے کا۔ جب وہ پلٹ کر آتے ہیں تو پھر اونٹوں کو کھڑا ہوا پاتے ہیں، وہ اونٹ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک کرامت حضرت غریب نواز کی انہوں نے دیکھ لی تھی، یہ کرامت کافی تھی حضرت غریب نواز کی عظمت کو جاننے کے لیے۔ لیکن جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حضرت غریب نواز نے اس مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا انا ساگر کے قریب، اور وہیں پر آپ اپنے مریدین کو، معتقدین کو، متوسلین کو ذکر و اذکار کی ترغیب دینے لگے، وہیں پر عبادت کرنے لگے، اور لوگ قریب سے، دور و نزدیک سے آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ جب یہ خبر پھر بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو اس مقام سے اٹھا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہی ہم نے اٹھا کر ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے، اب ان کو ہکالے تو ہکالے کیسے، بھگائے تو بھگائے کیسے؟ مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ان پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ اگر ان کو پانی نہیں ملے گا تو یہ لوگ پانی کی تلاش میں کسی اور مقام پر سفر کر لیں گے، اس بہانے سے ہم ان کو اجمیر کے باہر کر دیں گے۔ یہ ارادے سے انہوں نے انا ساگر پر پہرا لگا دیا۔ اس سے قبل معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر اجمیر جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا اس کے قریب میں بڑی بڑی منادر تھی، مندروں کے بیچ میں گھرا ہوا وہ شہر تھا، اور اس وقت کا ایک سب سے بڑا پنڈت تھا جس کا نام رام دیو تھا، اور بادشاہ جو تھا پرتھوی راج چوہان اس کا بڑا عقیدت مند تھا، اور یہ پنڈت جو ہے جادو کے کچھ فن کو بھی جانتا تھا۔ تو جب حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی یہ شخصیت مشہور ہو رہی تھی تو بادشاہ رام دیو کے پاس پہنچا، پنڈت کے پاس، اور کہا کہ تم کسی بھی طرح ان کو ہمارے شہر سے باہر کر دو۔ رام دیو نے بھی سمجھ گیا کہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہمارے منتر تنتر ان کے سامنے کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن ہم جادو کے ذریعے ان پر کچھ اثر کر سکتے ہیں۔ وہ جادو کرنے کے لیے حضرت غریب نواز کے اس پڑاؤ والے مقام کے قریب پہنچا، اس کے ساتھ بھی کئی لوگوں کی ایک ٹولی تھی، وہ وہاں سے منتر پڑھنے لگا۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے خادم نے حضرت غریب نواز کو اس بات پر مطلع کیا کہ رام دیو نامی پنڈت آیا ہے اور وہاں سے کچھ منتر پڑھ رہا ہے تاکہ ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ تو حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ رہنے دو، وہ جو منتر پڑھ رہا ہے اسی پر وہ الٹ دیے جائیں گے، اور وہ اپنے ہی لائے ہوئے لوگوں کو مار مار کر وہاں سے بھگائے گا۔ کچھ دیر بعد یہی ہوا کہ وہ پاگلوں جیسی حالت میں آ گیا، پتھر اٹھا کر اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے لگا، ڈنڈے سے اپنے ساتھیوں کو مار مار کر بھگانے لگا۔ جب یہ کیفیت دیکھی اس کے ساتھیوں نے تو وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ دوڑا دوڑا حضرت غریب نواز کے پاس آیا۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک پیالے میں اس کو پانی پیش کیا۔ جیسے ہی وہ پانی پینا تھا وہ پنڈت کا وہ اثر ختم ہوا اور دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ حضرت غریب نواز کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جو بادشاہ تھا اس نے ایک کوشش کی تھی حضرت غریب نواز کو باہر کرنے کی، لیکن وہ ناکامیاب ہوئی۔ پنڈت بھی جا کر حضرت غریب نواز کا غلام ہو گیا۔ تو اب بادشاہ نے یہ چال چلی کہ پانی کو بند کر دیا جائے، تو پانی پر پہرا لگا دیا گیا انا ساگر پر۔ حضرت غریب نواز کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت غریب نواز نے اسی پنڈت کو حکم دیا کہ ہمارا پیالہ لے کر جاؤ
اور جا کر انا ساگر میں ڈال کر کہنا کہ پانی کو غریب نواز بلاتے ہیں۔ وہ پنڈت جو ابھی تک پنڈت تھا اب مسلمان ہوا حضرت غریب نواز کے حکم پر، اگر آج کا مرید ہوتا یا آج کا کوئی انسان ہوتا تو یہ کہتا کہ اتنے چھوٹے پیالے میں اتنا پانی کیسے آئے گا، کیونکہ ہم ہر چیز کو آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بزرگوں سے، علماء سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا ہم ٹیکنالوجی سے آگے جاتے جا رہے ہیں، علماء کرام سے ہم کو یہ متنفر کر رہی ہے، بزرگوں سے ہمارا رشتہ خراب کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے سے دنیا بھی ہماری سنورتی ہے، آخرت بھی ہماری سنورتی ہے۔ بزرگوں کا دامن ہم ہاتھ سے تھامے رکھیں گے تو ہماری دنیا بھی سلامت ہے، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ جب ہم ان کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو ہماری دنیا و آخرت دونوں تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ تو وہ جانتا تھا کہ حضرت غریب نواز کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ وہ لے گیا کاسا، لے جا کر انا ساگر کے قریب پانی میں ڈال کر کہتا ہے کہ تجھ کو غریب نواز بلاتے ہیں۔ تو وہاں ٹھہرنے والوں نے دیکھا کہ حضرت غریب نواز کے ایک حکم پر، براہ راست بھی غریب نواز کا حکم نہیں تھا، خادم کے ذریعے حکم کیا گیا، تو اس خادم کے حکم پر سارا پانی وہ ایک کوزے میں بھرایا۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ صرف انا ساگر کا پانی نہیں بھرا، بلکہ جتنے اجمیر میں اس وقت چھوٹے بڑے نہریں وغیرہ تھی ساروں کا پانی سوکھ گیا، یہاں تک کہ جانوروں کا دودھ بھی سوکھ گیا حضرت غریب نواز کے ایک حکم پر۔ وہ پانی لے کر حضرت غریب نواز کے پاس آیا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر پہنچی تو بادشاہ دوڑا دوڑا حضرت غریب نواز کے پاس آیا، آ کر منتیں اور سماجت کرنے لگا کہ اگر یہ پانی نہیں ہوگا تو میری رعایا بھوکی مر جائے گی، وہ مر جائے گی پیاس کے ذریعے۔ حضرت غریب نواز آپ کرم فرمائیے، پانی کو واپس کر دیجیے۔ حضرت غریب نواز ہے، لوگوں کے نوازنے والے آپ ہیں، لوگوں کا خیال کرنے والے آپ ہیں۔ حضرت غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی وہ رحمت للعالمین والی شان میں سے وہ رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت غریب نواز اس کو معاف کرتے ہیں، وہ پانی لے جا کر وہ جو ایک پیالے میں تھا الٹ دیا جاتا ہے، تو جب تک وہ پانی نکلتا جاتا ہے جب تک کہ پورا انا ساگر نہ بھر جائے۔ یہ غریب نواز کی کرامتوں کو دیکھا اور دور تک یہ باتیں مشہور ہوئی حضرت غریب نواز کی، تو لوگ جوق در جوق حضرت غریب نواز کے پاس آتے رہے اور آپ کے دست حق پرست پر آپ کو اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پرتھوی راج چوہان اس بات پر بھی نہیں مانا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کی کرامتوں کو سن کر یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل کے اندھے ہوتے ہیں، جن کی سماعتوں پر، جن کی بصارتوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، وہ یہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، خواہ مخواہ کہ اس کے اندر سے خامیاں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو ویسے ہی لوگوں میں سے پرتھوی راج چوہان تھا۔ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود کرامتوں کو حضرت غریب نواز کے اس مقام کا انکار کیا، حضرت غریب نواز کے مقابل میں آیا لیکن شکست ہوئی، اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت غریب نواز نے بے شمار اور کرامتیں دکھائی۔ حضرت غریب نواز نے دیار ہند کو اپنا مسکن بنا لیا، وہیں سے آپ پوری ہندوستان پر آپ حکومت کرنے لگے۔ اس وقت کا ہندوستان نہیں بلکہ اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے کئی خطے اس وقت ہندوستان کے اندر آتے تھے۔ تمام علاقوں میں حضرت غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی روحانی حکومت قائم ہو گئی۔ اسی سفر میں اور آپ نے وہاں پر جلوہ فرما ہوتے ہوئے 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اسی لیے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، تو ہمارے اسلام لانے پر بھی حضرت غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کا فیضان ہے۔ اگر حضرت غریب نواز کی شخصیت ہندوستان میں نہ آتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے، کس مندر میں گھنٹے بجا رہے ہوتے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز اس دیار ہند میں آئے، حضرت غریب نواز نے اسلام کی شمع کو روشن کیا اور ہندوستان کے ہر خطے تک آپ نے اسلام کی شمع کو پہنچایا اور لوگوں کے دلوں کو اسلام سے متاثر کیا اور لوگ اسلام قبول کیے۔ وہی معاملہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو آج لوگ مانتے ہیں، اور آپ کی غریب نوازی صرف ایسی غریب نوازی نہیں تھی کہ جو مسلمان ہوتا، جو اسلام لاتا اسی کو آپ نوازتے، جو آپ کے آستانے پر آ جاتا آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے، جو منتیں مرادیں لے کر آپ کے پاس پہنچتا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کی مرادوں کو بر لاتے۔ یہی فیضان ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم اجمیر جاتے ہیں
تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کی آبادی وہاں ہوتی ہے، وہ علاقہ بھی غیر مسلموں سے آباد ہونے والا ہے، لیکن آپ وہاں جائیں تو غیر مسلم بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دینے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ ایک بار زندگی میں اجمیر کو ہم چلے جائیں، پیسے جمع کر کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی لگا کر ہم اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی آپ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو جاتا ہے جیسا بھی ہو، حضرت غریب نواز اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کی مرادوں کو برلانے کے لیے حضرت غریب نواز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز کا فیضان جس طرح آپ کی زندگی میں لوگوں کے لیے کامیابی کا ضامن تھا، لوگوں کے معاملات حل کرنے کا وسیلہ تھا، ویسا ہی فیضان آپ کی وفات کے بعد آج 800 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، وہ فیضان اسی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضرت غریب نواز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔